اب رہی بات قرآن کے دلائل کی، میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ غالباً اسی صورت میں ہاں اسی صورت میں بھی ہے، بقرہ میں تو ہے ہی لیکن لقمان میں بھی ہے. یہ سورہ لقمان میں تقریباً باتیں بقرہ کی ہے، سورۃ البقرہ کی باتیں ہیں، شروع میں بھی ہے بیچ میں بھی ہے. الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں پر بھی فرما رہے ہیں. اور یہی بات سورہ بقرہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. هو الذی سخر لکم ما فی الارض جميعا، اسی نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کو مسخر کر دیا. کس نے کیا؟ وہ فرما رہا ہے. اور یہاں پر بھی تقریباً وہی بات کہی اس نے سورہ لقمان میں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تمام جنات و انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ بات کو؟ یقیناً اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے انسانوں، جو کچھ ہے ساتوں آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے مسخر کیا اس نے. انسان کو وہ شرف اللہ نے عطا کیا، ایک بلند مقام اس کو عطا کیا، جس کا ذکر آپ کو ملتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر. گھڑی برابر چل رہی ہے نا وہ؟ سورہ لقمان سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے ذکر جو مکالمہ ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ پورا کانٹیکسٹ یاد ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا شروع کے آیتوں میں سے ملے گا. غالباً آیت 30 آیتیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ کانٹیکسٹ ملتا ہے آپ کو. سورہ بقرہ کے 30 آیتیں ختم ہو جاتی ہیں، 30 آیتوں کے بعد یہ ملتا ہے آپ کو. ایک رکوع ہے مشتمل، ایک رکوع پورا اسی واقعے پر مشتمل ہے. تو کیا بول رہے ہیں اس کے اندر؟ خبر کیا دے رہے ہیں؟ یاد کرو وہ وقت فرشتوں سے تمہارے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بناؤں گا، ایک خلیفہ بناؤں گا. کس سے کہا؟ اذ قال ربک، اپنے حبیب سے خطاب کر کے اللہ وہاں اپنے حبیب سے بات کر رہے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہیں، ہول ہیومینٹی کو انفارم کر رہے ہیں بذریعہ محمد رسول اللہ کے، ہول ہیومینٹی کو انفارم کر رہے ہیں. تو کیا بول کے انفارم کر رہے ہیں؟ خبر کیا دے رہے ہیں کہ وہ ایک وقت ہے، ایک واقعہ ہے جو آسمانوں میں ہوا. تو وہ کیا واقعہ ہوا تھا ہم وہ یاد دلا رہے ہیں تم لوگوں کو کہ ایک دن رب نے فرشتوں سے بلا کر کے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وہ ایک مکالمہ ہے، ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے جو گفتگو ہوئی وہاں پر. تو ان فرشتوں نے اس وقت اللہ سے کہا کہ اے پروردگار آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو خورزیہ کرے، فساد برپا کر دے زمین کے اندر، جبکہ ہم آپ کی حمد کرنے والے موجود ہیں، آپ کا تقدس تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں مولا، پھر آپ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں قریزیاں کرنے والے، فساد کرنے والے کو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اس رب نے کہ جو میں جانتا ہوں حماقت مت کرو تم میرے سامنے بڑی بات کرنے کی، تم نہیں جانتے ہو. کن کو روکا؟ ان ملائکہ کو، فرشتوں کو روک دیا گیا. کہا گیا کہ تم میرے سامنے اتنی علم کی بات مت جھاڑو، بڑے بڑے علم کی باتیں مت کرو، جاننے کے انداز میں بات مت کرو، علم والے انداز ہونے والے انداز میں بات مت کرو مجھ سے. تم میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کیوں میرے سامنے بات کر رہے ہو؟ میں نے تم کو جسٹ فار انفارمیشن بلا کر کے بات کی، تمہارے سامنے میں نے اپنا ارادہ رکھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں. تم سے مشورہ نہیں مانگا کہ تم مجھے مشورہ دو. تم کیوں حماقت کر رہے ہو بات کرنے کی میرے سامنے؟ تم بول رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا، خورزی کرے گا. اب وہ کیوں بول رہے تھے بیچارے؟ وہ بیچارے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بول رہے تھے، علم غیب کی بنیاد پہ نہیں بول رہے تھے. بعض احمق لوگ ہیں جو قرآن کو خود نہیں جانتے تو خود نہیں بدلتے تو قرآن کو بدل دیتے ہیں. بعض یہ لگا دیے اس کے پیچھے کہ دیکھو فرشتے وہاں پر علم غیب کی بات کر دی اللہ کے سامنے، اور ہم اگر کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کو علم غیب تھا تو یہ اعتراض کرتے ہیں وہابی.
جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے بولے تھے ایسے پیدا کرے گا، ایسے کو پیدا کرے گا، خون میں ریزی کرے، فساد کرے. جب ان کو علم تھا پیدا ہونے والا کیا کرنے والا آگے جا کے، تو کہ نبی کو نہیں اس طرح لا کر کے عقیدے میں خلط ملط کر دیتے لوگوں کے. تو ظالموں جاہلوں تم کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کیا کانٹیکسٹ ہے. وہ فرشتے اپنے غیب کے علم کی بنیاد پر نہیں، تجربے کی بنیاد پر بول رہے تھے، اور یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے. تم مفسرین کو چھوڑ کے خود ساختہ تفسیریں کرتے ہو ظالموں. ابن عباس نے، ابن کثیر نے یہی لکھا کہ فرشتے علم غیب کی بنیاد پر نہیں، تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے. ابن کثیر نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھی اس کو تفسیر ابن کثیر میں. اور وہ تجربہ کیا تھا ان کا، وہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ جناتوں سے پہلے، انسانوں سے پہلے جنات اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے جس مقصد کے لیے اب یہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے تھے. جس انسان کے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کر رہے تھے، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا، ایگزیکٹلی اسی کام کے لیے آلریڈی وہ مخلوق جناتوں کی شکل میں پہلے پیدا کی جا چکی تھی. اور کیا کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے جنات، اور کیا کام کے لیے پیدا کر رہے تھے انسان کو؟ وہ سورہ زاریات میں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر میری غلامی، میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی عبادت کرنے کے خاطر پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ وما خلقت الجن، پہلے اللہ تعالیٰ جناتوں کا نام لیے سورہ زاریات میں، والانسا، پھر انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کام کے لیے، سیم وہی کام کے لیے. تو انسان پیدا ہونے سے پہلے جنات آلریڈی موجود تھے اس کام کے لیے، اور وہ یہ کام کر رہے تھے. کون سا کام؟ جس کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں. میں یفسد فیہا ویسفک الدماء کا، جو زمین میں فساد ڈال رہے ہیں اور زمین میں خوریزیاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے تھے کام جنات. جبکہ ان کو آپ عبادت کے لیے پیدا کر رہے تھے اپنے اللہ، اور وہ فساد کر رہے ہیں، خوریزیاں کر رہے ہیں. پھر ایک پیدا کریں گے وہی حرکت کرے گا ایگزیکٹلی. پھر ایک کو پیدا کریں گے عبادت کے لیے، یہ بھی شاید وہی کام کر دے گا، فساد کرے گا. یہ وہ اپنا خیاس ظاہر کر رہے تھے، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ خیاس وہاں ظاہر کر رہے تھے. شاید یہ بھی فساد ڈالے گا، خوریزی کرے گا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان کو، قالا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جاننے کی بات کیوں کر رہے ہو، حماقت کی. تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ان کی بات کریکٹ ہوتی تو کیوں ڈانٹتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ؟ ان کے بات میں ایک حصہ تجربے کا جو تھا وہ ہوگا، وہ اللہ کے بھی علم میں ہے، وہ اللہ بھی خوب جانتا ہے اس کو. لیکن دوسرا حصہ جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اللہ نے اس کو سامنے رکھ کے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم ایک حصہ دیکھ رہے ہو، ایک پہلو دیکھ رہے ہو. تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، شاید کرے گا، اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے وہ کرے گا، وہ کرے گا، اللہ جانتے ہیں اس کو. لیکن دوسرا حصہ کیا ہوگا وہ تمہیں نہیں معلوم. ان میں مراتب والے پیدا ہوں گے، رتبے والے پیدا ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ پیدا ہوں گے، نیک پیدا ہوں گے. میں پیدا کروں گا نیکوں کو، اور بہت نیک پیدا کروں گا، بہت برگزیدہ پیدا کروں گا، جو جناتوں پر بھی سبقت لے جائیں گے، بلکہ تم فرشتوں پر بھی سبقت لے جائیں گے. بات یہ تھی وہاں فرشتوں سے. بعض ایسے پیدا کروں گا یہی آدم میں سے، میں یہ خلیفہ کے اولاد میں، کہ بعض سبقت لے جائیں گے تم پر بھی. اور کتنا 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 بلند ہوگا وہ بعض ان میں کا کوئی ایسا بھی ہوگا جو بلندی کی ان حدوں کو چھوئے گا جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی جس بلندی کو جانے کی. جہاں تمہارا سب سے بڑا فرد ہوگا تم فرشتوں کا، سب سے بڑا سردار ہوگا تمہارا، ایک بلندی کے مقام پر وہ بھی رکے گا ایک دن، اور وہاں سے آگے اسی خلیفہ کا بیٹا بڑھے گا. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سدرہ کو پار کر کے نکل جائے گا، سدرۃ المنتہا پر تمہارا سردار ٹھہر جائے گا، اور یہی خلیفہ کا بیٹا مجھ تک آئے گا، میرے عرش تک رسائی کر دے گا. رب اس کو رسائی عطا کرے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا بھائی. بس یہی وہ انفارمیشن تھی جو اللہ دے رہے تھے. یعنی یہ خلیفہ آدم، اس کو میں بہت بڑا رتبہ عطا کرنے والا ہوں.
بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم سکھایا آدم کو. وہ علم کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, تم مجھے یہ نام پڑھ کے سناؤ اگر تم سچے ہو. کیا بولے بیچارے یہ اسی وقت؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے یہی فرشتے کیا بولے اس وقت؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تو پاک ہے پروردگار, ہم یہ نام نہیں جانتے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے, آپ ہی علم حکیم حکمت والے, ہم نہیں ہیں. وہ علم اللہ نے کس کو سکھایا تھا بھائی؟ پھر کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء, اے آدم تو ان کو گن کے بتا وہ نام. تو کیا ہوا؟ فانبأہم باسماء, آدم گن کے بتایا ان کو وہ نام جو فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھے. جو معلوم ہی نہیں تھا فرشتوں کو, وہ کون بتایا؟ آدم علیہ السلام بتائے. تب اللہ نے کہا فقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے جھکو, تم سے بڑا ہے, تم سے زیادہ رتبہ والا ہے, قبول کرو اس کو. قبول کیے نا وہ. فسجدوا الا ابلیس, وہ جناتوں کا سردار نہیں جھکا. کس کا مقام بڑا کرے؟ فرشتوں پر بھی, جناتوں پر بھی, کائنات میں بھی. کس کو شرف عطا کرے؟ آدم کو اور آدم کی اولاد کو. کس نے نوازا؟ پیدا کرنے والے خالق نے بڑا رتبہ دیا. اور یہاں بھی سورہ لقمان میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کہا زمین میں جو کچھ ہے زمین و آسمان میں تمہارے لیے مسخر کر دیا, اس نے تمہارے تابع کر دیا. تابع نہیں ہے, ہر چیز کے اوپر آج حکومت کر رہا ہے کہ نہیں؟ آدم کا بیٹا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بھائی؟ کر رہا ہے نا. تعجب نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کبھی؟ خوخار وحشی درندے, یہ بڑے بڑے لائنز کو لا کے جو ہے شیروں کو پنجرے میں بند کر دے رہے ہیں, گولوں پہ چلا رہے ہیں, آگ کے ڈیرے میں سے کدا رہے ہیں چھڑی بتا کے. آپ کی طاقت ہے بھائی؟ ہاں, سائبیرین ٹائیگرز کو لا کے بھائی, جو ببر شیر سے بھی, لائن سے بھی بڑا ہوتا ہے, طاقت میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے, لائن کو بھی چیت کرنے کی طاقت رکھتا ہو, معلوم ہے آپ کو؟ اس کا جو بائٹ کرنے کا پی ایس آئی پاور ہوتا ہے نا, ایک لائن کا کتنا ہوتا ہے معلوم ہے پی ایس آئی پاور آپ کو؟ جو دباتا ہے جبڑوں سے کسی چیز کو پھوڑ کر دیتا, کھوپڑی توڑ دیتا ہے آپ کی. 650 میکسیمم 650 پی ایس آئی ہوتا ہے. اور ٹائیگر کا کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 1000 سے زائد 1050 پی ایس آئی ہوتا ہے. آپ نچا رہے ہیں اس کو, سرکس کی چھڑی بتا کے آپ اس کو اٹھا رہے اور بٹھا رہے. اس کا ایک پنجے کا جو پاور ہے, جو مارتا ہے ایک اٹھا کر کے 250 سے 300 پاؤنڈ, 350 پاؤنڈ تک بھی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس, کہ ایک ہی وار میں آپ زمین بوس ہو جائیں, آپ چت ہو جائیں آپ. اور آپ اس کو نچا رہے ہیں, چھڑی کے اشارے پر نچا رہے ہیں آپ. کس نے تابع کر دیا آپ کے؟ کس ذات نے آپ کے تابع کر دیا اس کو؟ اسی کا ذکر تو کیا قرآن میں, تمہارے تابع کر دیا ہم نے. 10 سے 11 ٹن کا ویٹ ہوتا ہے ایک بڑے ہاتھی کا. 10 ٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 10 ٹن کس کو بولتے ہیں؟ 10,000 کلو. 10,000 کلو بھائی. اور آپ کا میکسیمم ویٹ, آپ کے پاس کوئی سانڈ بن گیا کھا کے کھل گئی کی طرح پھول بھی گیا تو 100 کلو ہوتا ہے. ہاں, حرام خوری کر کے جو پیٹ بڑے کر لیتے نا, کرسی میں پھنس جاتے ہیں. جبکہ یہ جہنمی ہونے کی علامتیں بھی, اللہ ہم کو سب کو اس سے محفوظ رکھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ علامت ہے یہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے قیامت کے قریب تم دیکھو گے وہ موٹے موٹے جسم جو جہنم کے کندے ہوں گے وہ پیدا ہوں گے, کھا کے خوب موٹے ہو رہے ہوں گے, کرسیوں میں پھنس جاتے ہیں. 100 کلو ہو جائیں گے, اور کیا ہو جائیں گے, 125 کلو, 150 کلو, 200 کلو.
ایک پاکستان سے آیا تھا بیچارہ، ہمارے ہندوستان میں آگے رہ گیا نیشنلٹی لے کے، ایک سنگر ہے، میوزیشین ہے کوئی، عدنان سمیع، بہت پھیل گیا تھا، شاید 250 کلو ہوا ہوں گا، 200 کلو ہوا ہوں، اب تو پتلا ہو کے آیا ہے علاج کرا کے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میکسیمم 100 کلو کے ہیں اور ایک 10,000 کلو کے ہاتھی کی گردن میں چڑھ کے بڑھ جاتے ہیں آپ۔ 10,000 کلو کا ہاتھی آپ اس پہ قابو کر لیے، اس کی گردن پہ بیٹھ کے اس کو مروڑ رہے، ادھر ادھر لے کے چل رہے ہیں آپ بھاگتے ہوئے۔ ذرا سوچو اگر وہ آپ کو ڈال کے آپ پر پیر رکھ دے تو آپ کہاں کہاں سے پھٹ جائیں گے نہیں معلوم۔ کس نے آپ کے لیے مسخر کر دیا اس کو؟ کس ہستی نے؟ وہ اللہ، وہ ہے اللہ جس نے آپ کے تابع کیا ہے مخلوقات کو، آپ کو ایک شرف والی مخلوق بنایا، آپ کو ٹیلنٹ دی، صلاحیتیں دی، آپ راکٹیں بنا رہے ہیں، اسپیس میں بھیج رہے ہیں، چاند پہ جا کے جھانک رہے ہیں، منگل گرہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، وہاں زمین پلاٹنگ کریں گے، پلاننگ کر رہے ہیں، ہاں مارس پہ جا کے پلاٹنگ کرتے کہتے ہیں، پلاننگ چل رہی ہے، ہاں ایلون مسک صاحب پلان کر رہے ہیں، اب نیا پلان چل رہا ہے، ایلون مسک کا جو ہے ڈیزائن ہے کہ وہاں بھی وینچر کر رہے ہیں انہوں، منگل گرہ میں چل رہا ہے پلاننگ۔ انسان کہاں کہاں جھاگ رہا ہے، یہ کون بنایا ہے انسان کو اس قدر ٹیلنٹڈ؟ یہ علم ہے اللہ کا دیا ہوا، سب مخلوقات پر اس کو بلند کیا اللہ نے۔ اور بظاہر بھی دیکھتے ہیں آپ، وجود کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھی بھی ہے تو بھی چل رہا ہے، شیر ہے تو بھی چل رہا ہے، گردن نیچی کرا ہوا 4 پیروں پہ چل رہا ہے، ہاں یہاں تک کہ انسان نما نظر آنے والا بنائے کسی کو، ون مانوش جو چیمپئنسیز ہے اور دیگر جو بندر وغیرہ ہے انسان نما دکھتے ہیں، لیکن بیچاروں کو ان کو ہی مجبور کر دیا گیا، ان کے ہاتھ بھی اتنے ہی، پیر بھی لمبے کر دیے، وہ چلتے ہاتھوں پہ اور پیروں پر، جھک کے ہی چلنا ہے ان کو، کبھی کبھار کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو اسٹریٹ بنایا، آپ کو مجبور نہیں کیا کہ ہاتھوں پیروں پہ چلنے کی ضرورت ہو۔ یہ نیاز جبین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی کو کھڑی رکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا آپ کو، سب آپ کے سامنے جھک کے چل رہے ہیں اور آپ سیدھے چل رہے ہیں۔ غور کرے کبھی ان نشانیوں پر؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ سر تیرا مخلوق کے سامنے نہیں، صرف میرے سامنے رکھ، میرے سامنے رگڑنا ہے تجھے، اپنا ناک اور اپنا پیشانی کا سر، تجھے سیدھا چلنا ہے، تو میرا غلام ہے، باقی سب تیرے لیے خدمت میں لگائے گئے۔ انسان کو یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب عدل و انصاف کا تقاضا کیا بنتا ہے صاحب؟ پھر ایک لاجک، عدل و انصاف کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ کوئی آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے تو آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ آپ کو کہا گیا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر، رکوع کر، قیام کر، سجدہ کر، قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین، تجھے کہا گیا واسجدوا، تجھے کہا گیا قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدے میرے لیے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب آئیے سورہ حج کی طرف۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر، غالباً وہی 30 آیتیں ختم کر کے آپ دیکھو گے ادھر ادھر، 30 آیت کے تھوڑا آس پاس میں، شاید آیت نمبر 31 ہو، جو بھی ہو، یا 30 ہو، آپ ڈھونڈ لیجئے سورہ حج میں۔ تو فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء وتخطفه الطیر او تحوی به الريح فی مکان سحیق، وہاں فرماتے ہیں یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے گر گیا ہے، فکأنما خر من السماء، کس کو کہہ رہے؟ انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، وہ آسمان سے گر گیا۔
کس آسمان سے گر گیا؟ تفسیر کہ ایک حقیقی معنی کچھ اور ہی ہے، وہ تعلیم میں کبھی آپ کو دوں گا، لیکن ایک معنوی اعتبار سے جو ایک لاجک ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے، جو دینی فقہ ہے اس کے اندر، فہم ہے اس کا، مفہوم یہ ہے اس کا کہ ہم تجھے تیرے عزت کے بلند مقام آسمان پر بٹھائے، ہم تجھے اتنا بلند کیے انسان آدم کی اولاد کہ تم کو ہم نے شرف عطا کیا، بلندی عطا کی، تم کو ہم آسمان کا ستارہ بنائے، آسمان پر فائز کیے، بلندی کے ایک بلند مقام پر فائز کیے، گویا آسمان کی بلندی تم چھو رہے ہو، اور تم ہمارے ساتھ غداری کر کے، شرک کر کے اپنے اس بلند مقام سے خود ہی نیچے گر گئے۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا تم اس اپنے بلند مقام سے، آسمان کو جو چھوئے ہوئے تھے، وہاں سے خود نیچے آ گئے، نیچے گر گئے۔ اس کی حقیقی تفسیر تو میں آپ کو بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ، اور بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، کئی خطبوں میں بتا چکا ہوں کہ جب روح لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے ملک الموت، تو ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کی روح اور بد لوگوں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے وہ سب میں نے آپ کو بتایا حدیث کے ذریعے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آسمان میں لے جاتے ہیں اور بد روح کو آسمان سے نیچے سجیل میں پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو عزت سے لا کے نہیں اتارتے بدرو کو، بلکہ اس کو آسمان میں جب لے کے چلتے ہیں اور اس کا اندراج ہو جاتا ہے، اس کی جو لکھ دیتے ہیں، اس کا لوہا میں جو کتاب ہے اللہ کے یہاں، وہاں آسمان دنیا آسمان میں جو کتاب ہے وہاں اندراج ہو جاتا ہے کہ اس کی روح نکال لی گئی ہے اور لا لی گئی ہے یہ روح، وہاں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں، اس بدروح سے، بدبخت سے، فرشتے کراہیت کرتے ہیں، جلدی جلدی اندراج کر کے پھینکو اس کو بولتے ہیں وہاں سے، تو جلدی جلدی اس کا اندراج کر کے اس بدبخت روح کو، مشرک روح کو وہاں سے پھینک دیتے ہیں، سیدھا عزت سے لے کے نہیں آتے اس کو نیچے۔ تو ایک تو تفسیر میں وہ مراد ہے وہاں پر فَكَأَنَّمَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر گیا، اس کو پھینک دیا گیا۔ اور دوسرا جو معنوی مفہوم ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ تجھے جو مقام دیا گیا تھا عزت کا، شرف کا، تو بدبخت ہمارے ساتھ غداری کر کے اپنے ہی مقام بلند سے نیچے گر گیا۔ تخطفہ الطیر او تحوی بہ الریح، اب اس کو پرندے اچک لے جائیں یا اس کو ہوائیں اڑا کے لے کے چلے جائیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پرندے اچک لے جائیں، ہوائیں اڑائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنجے گاڑ کے جس طرح شکاری اپنے شکار کو دبوچ کے لے جاتے ہیں، بڑے بڑے شاہین جو ایگلز ہوتے ہیں نا، ایگلز، شاہین جس پرندے کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے چیل، گروڑ ہندی میں کہا جاتا ہے، شکار کیسے کرتے ہیں دیکھے کبھی؟ اڑتے آتے اور پنجے گاڑ کے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہاں مراد پرندے کی شکل میں ابلیس لعین، شیطان مردود تم کو شیاطین اپنے پنجوں میں دبوچ لے اور تم کو وہ پرندے اچک لے، شکار کر لے تمہارا وہ شیاطین۔ او تحوی بہ الریح، یا ہوائیں یا تمہاری خواہشیں تم کو، تمہارا نفسانی خواہشیں اڑاتی پھرے اور تم ہواؤں کی طرح، ہواؤں میں تن کے جس طرح بکھر جاتے ہو، تمہاری نفس سے بکھر جائے خواہشوں کے ہواؤں میں، رب تم کو پکڑ کے ہدایت دینے والا نہیں ہے، تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تمہارا رب، کیونکہ تم اپنے رب سے غداری کر گئے، بے وفائی کر گئے، تو رب بھی تمہاری پرواہ اب نہیں کرے گا۔ اب تم کو وہ شکاری شیطانوں سے رب تمہارا حفاظت کر کے نہیں چھوڑے گا، اب تمہاری خواہشوں سے تمہارا رب تم کو آزاد نہیں کرے گا، تم کو ان کے حوالے کر دے گا تمہارا رب، جاؤ تم اسی قابل تھے۔ یہ مراد ہے۔ فی مکان صحیح، کسی دور کی کھائی میں تم کو ڈھکیل دے، دور کی کھائی میں ڈھکیل دینے سے مراد کیا ہے؟ تم کو کسی کھائی میں ڈھکیل دے تو وہ تمہاری بلاخر جو کھائی ہے وہ جہنم ہے، اس جہنم کی کھائی میں تم کو جانا ہے جہاں تمہارے چتھڑے اڑنے ہیں ایک دن۔ تمہاری پرواہ اللہ نہیں کرے گا۔
بے وفائی اور غداری کا یہ صلہ ہے جو تم نے غداری کی اس کے ساتھ. یہ ہے بے انصافی، بے عدلی. تم کو اتنا مقام بلند جس نے عطا کیا، تم نے اس کے مقام کو گھٹایا. اس نے تم کو مقام بلند عطا کیا اور تم اس کا مقام گھٹا کے بیان کر رہے ہو. تم اس کی حقیر مخلوق کو اس جیسا سمجھنے لگ گئے. یہ ہے حکمت کی بات، وہ سب سے بڑی حکمت جو لقمان کو اللہ نے عطا کر دی سمجھ، جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے. لقمان یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت ٹھہرا، کسی چیز کو مت شریک ٹھہرا، یہی سب سے بڑا ظلم ہے. آپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کسی ماں باپ نے کی ہے؟ آج یہاں سے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ ماں باپ ہونے کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اپنے وجود سے ڈراتے ہیں آپ ماں باپ کو، ماں باپ بن کے روب کرتے ہیں اولاد کے اوپر. ارے ماں باپ کا نافرمان مت بن رہے، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی مت کر رہے، بچوں کو ڈرا رہے ہیں. اماں ڈرا رہی ہے تیرے بابا سے ڈر، بابا کا غصہ خراب ہے رے. یہ کوئی ڈرانے کی بات ہے؟ بچہ بھی ڈرتا کب تک ہے بھائی؟ جب تک باپ سامنے ہے. ڈریں گا کیا باپ ہر جگہ دیکھ رہا؟ کالج کی کینٹین میں باپ دیکھنے کو آ رہا؟ آپ شروعاتی بیس ہی غلط ہے آپ کا، آپ بنیادی غلط رکھیں. آپ اپنے وجود سے مت ڈرائیے، رب کی معرفت بتائیے. تو انشاءاللہ اب یہ تسلسل جاری ہے. سورہ لقمان میں جس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور وہ جو ہم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ قرآن، بذریعہ محمد رسول اللہ کے ہم تک وہ بات پہنچائی گئی، ہمارے سردار نے ہم کو بتائی، ہم اس کو کہاں تک ڈیپ میں جا کے سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھنے کی. آج کے اس درس میں کچھ فائدہ پہنچا؟ کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ کچھ بنیادی باتیں؟ اللہ سے دعا ہے میں نے آج حکمت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھایا، حکمت کی باتیں کیا ہوتی ہے، حکمت سے مراد سنت ہے رسول اللہ کی وہ سمجھائی میں نے آج آپ کو. اور شرک ظلم عظیم کیوں ہے، ظلم کس کو کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کوشش کیا میں آپ کو سمجھانے کی. سمجھ میں تو آیا ہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. مزید اور اگر اور زیادہ ڈیفائن کرنا ہے، سامنے ایکسپلین کرنا آپ کو، تو بھی وقت اگر آپ دیتے تو لگاتا ہوں. میرے کو کیا کرنا ہے وقت، میں تو اپنا وقت لے کے بیٹھا ہوں. سنڈے کے دن مغرب کے بعد میں دے رہا ہوں وقت آپ کو. آپ ڈیٹیلنگ کے ساتھ اور ڈیپ میں جا کے سمجھنا چاہتے ہیں تب بھی بول دیجئے، اور مزید سمجھاتا ہوں. کوشش کریں گے اور توحید کے بارے میں اور جاننے کی، اللہ کے ساتھ ظلم کیسے کیسے ہوتا ہے، اور کچھ جاننا چاہیں گے اس کے علاوہ بھی؟ ڈیٹیلنگز جاننا چاہیں گے کیا؟ چاہیں گے؟ بولو بھائی، ہو یا نہیں بولو. تو آئندہ آنے والے اتوار میں کچھ اور مزید ڈیٹیلنگ رکھو اس کو، شرک ان الشرک لظلم عظیم کے بارے میں. جی آج کا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ دیکھو ابھی نہیں سمجھ میں آیا تو بولو. اذان کب 8 بجے ہے؟ 8:15 کو ہے. ابھی اگر 1-2-4 منٹ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سوال ہے آج کے درس کے لیے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ پوچھیے آج کے ہوئے سو درس میں. کچھ ہے؟ کچھ نہیں؟ الحمدللہ پورا سمجھ میں آیا ڈیٹیلنگ کے ساتھ. اللہ کا شکر و احسان ہے. پروردگار عالم جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ. اللہ ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.